جی عامر بھائی. جی شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک لرننگ کی طرف سے میں آپ تمام افراد کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا ہمارا اس 7 روزہ آن لائن تربیتی کورس میں یہ دوسرا سیشن ہے. ہمارے محترم اسپیکر عبداللہ مدثر صاحب ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں. موجودہ دور میں الحاد اور لادینیت یا اسی طرح کی شکل میں مختلف جو عقائد موجود ہیں یا مختلف طرز عمل معاشرے میں ہمیں ملتا ہے، اس کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑا دعوتی میدان میں کام کرنے والوں کے لیے چیلنج رہتا ہے کہ کس طرح اس کو انٹرفیس کیا جائے، کس طرح اس کو کاؤنٹر کیا جائے. اور اس کی مختلف شکلیں ہیں اور مختلف روپ ہیں ہم جو معاشرے میں نظر آتا ہے. مختلف طبقات کے اندر مختلف طریقوں سے یہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، کہیں فکری اعتبار سے، کہیں اعتقادی اعتبار سے، کہیں عملی اعتبار سے، یہ تمام طریقوں سے موجود ہے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم نے زحمت دی ہے محترم عبداللہ مدثر صاحب کو فکر الحاد اور اس کی جدید شکلیں اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. عبداللہ مدثر صاحب میں مختصر تعارف کرا دوں. آپ ڈائریکٹر تربیت ہیں شفا انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد کیمپس میں، اسی طرح ڈائریکٹر دار ارقم سکولز بھی ہیں، اور اسی طرح آپ ڈائریکٹر امہ انٹرنیشنل کالجز بھی ہیں. تو یہ ایک ان کا خاص دلچسپی کا موضوع ہے الحاد کے حوالے سے. اس حوالے سے میں نے ان سے گزارش کی اور الحمدللہ انہوں نے وقت دیا. تو میں چاہوں گا کہ وہ اس حوالے سے اس موضوع پر فکر الحاد اور اس کی جدید شکلیں ہمارے شرکاء کو رہنمائی فراہم کریں. جی عبداللہ مدثر صاحب. جی عبداللہ مدثر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بس اپنی اسکرین شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. میں بس 5 سیکنڈ میں شروع کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے، اپنے مفہوم کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے اور اثرات کے اعتبار سے انتہائی اہم موضوع ہے، جس کا عنوان ہے فکر الحاد کا تعارف اور اس کی جدید شکلیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی معاصر شکلیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ پھیلنے والا جو عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے اس وقت، وہ الحاد کا نظریہ ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی مذہب کو ماننے والے ہوں، خواہ وہ اسلام کو ماننے والے ہوں، عیسائیت کو ماننے والے ہوں، یا کسی اور مذہب کو ماننے والے ہوں، ہندوازم کو ماننے والے ہوں، ظاہر میں وہ کسی بھی مذہب کو ماننے والے ہوں، لیکن حقیقت میں فکر الحاد انسانوں کے دل میں، دماغ میں اس قدر رچ بس گیا ہے کہ بسا اوقات معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ انسان ملحد ہے یا وہ مسلمان ہے، ملحد ہے یا وہ عیسائی ہے، ملحد ہے یا وہ ہندو ہے. تو یہ الحاد کو جاننا میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ایک انتہائی اہم موضوع ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری
नौजवान नस्ल है, इस वक़्त सबसे ज़्यादा वो इस इल्हाद का शिकार हो रही है। हमारा पूरा मुआशरा तेज़ी के साथ इल्हाद की जानिब बढ़ रहा है, जिसमें हमारे निज़ाम तालीम का एक बुनियादी किरदार है, जिसमें हमारी हुकूमतों का एक बुनियादी किरदार है, जिसमें हमारे मीडिया का एक बुनियादी किरदार है। तो इस एतबार से आज का मौज़ू इंतहाई अहम है कि हम ये जानें कि ये इल्हादी फ़िक्र है क्या और इसकी जदीद या मुआसिर शक्लें कौन-सी हो सकती हैं। तो आइए हम इसको जानते हैं। फ़िक्र इल्हाद को जानने के लिए हम इंसानी ज़हन को सबसे पहले जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को जो अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, उस इंसान के ज़हन में जो भी फ़ितरत सलीमा पर कायम ज़हन या तबीयत पर मुश्तमिल इंसान है, उसके ज़हन में ये चंद एक बुनियादी सवालात हैं, जो हर इंसान के ज़हन में गूंजते हैं। जिसकी अक़ल सलीम हो और कायम हो, उसके ज़हन में ये सवालात आते हैं कि हम कौन हैं? हमें किसने पैदा किया है? हम कहाँ से आए हैं? हमें कहाँ जाना है? और हमें किस लिए पैदा किया गया या हम क्यों हैं? हमारी एग्ज़िस्टेंस का या हमारी यहाँ पे मौजूद होने का जो है वो सबब क्या है? तो ये वो बुनियादी सवाल हैं जो हर इंसान जो है उसके ज़हन में गर्दिश करते रहते हैं। इस इंसान के ज़हन में जो ये सवाल पैदा होते हैं, जब वो इसका जवाब तलाश करने जाता है, तो उसको इसके जवाब जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के मिलते हैं। हर नज़रिया और फ़िक्र ये चाहता है कि वो अपने नज़रियात को फ़रोग़ दे और वो अपने अक़ाइद की तरोीज करे। हर जगह से उसको मुख्तलिफ़ तरह के जवाबात मिलते हैं कि जो उसको कन्फ्यूज़ किए जाते हैं। तो फ़िक्र इल्हाद को समझने के लिए आइए हम ये जानते हैं कि जब एक इंसान के दिल और दिमाग में ये सवालात पैदा होते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, तो उन बुनियादी सवालात के जवाब में बुनियादी तौर पर इंसानों की या हम ये कह सकते हैं कि नज़रियात की 2 बुनियादी तक़सीमात हो जाती हैं। इसको जानने के लिए देखना ये पड़ेगा कि दुनिया में जितने भी नज़रियात हैं, उनकी असास जो है, वो जहाँ से शुरू होती है, वो ये है कि दुनिया में तसव्वुर खुदा कितने हैं। तो हम ये देखते हैं कि दुनिया में जो तसव्वुर खुदा हैं, वो 2 तरह के हैं। या खुदा को मानने वाले हैं या खुदा का इनकार करने वाले हैं। तो तसव्वुर खुदा की बुनियादी तौर पर 2 तक़सीमात हैं या 2 शक्लें हैं। एक वो लोग हैं जो खुदा को मानते हैं, उनको थीस्ट बोलते हैं और एक वो लोग जो खुदा को नहीं मानते, उन्हें एथीस्ट बोलते हैं और इन नज़रियात को थीइज़्म बोलते हैं या एथीइज़्म बोलते हैं। इन नज़रियात के हामिल जो अफ़राद हैं, उनकी आगे फिर तक़सीम होती है। जो खुदा को मानते हैं, उनकी आगे फिर तक़सीमात हैं। एक वो लोग हैं जो कई खुदाओं को मानने वाले हैं और एक वो लोग हैं जो सिर्फ़ एक खुदा को मानने वाले हैं। या ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ ये नज़रिया रखते हैं कि दुनिया में हर चीज़ खुदा है या खुदा का मज़हर है, जो द मिस्टीक कहलाते हैं, सिर्फ़ खुदा को मानना। बहरहाल ये तीनों शक्लें जो हैं वो उन लोगों की हैं जो खुदा को मानते हैं। इनके मुकाबले में जो दूसरी शक्ल है, उसको हम कहते हैं एथीइज़्म की, जो खुदा के वजूद के मुनकर हैं, जिन्हें मुल्हिद कहते हैं और इस नज़रिए को इल्हाद बोलते हैं, जिसके तकरीबन आज तमाम मज़ाहिब के पैरोकार ही शिकार हो चुके हैं। आइए हम इस नज़रिए को जानते हैं कि ये नज़रिया क्या है और इस नज़रिए के दलाइल क्या हैं और इसकी मुआसिर शक्लें कौन-सी। बेसिकली ये एक मुफ़स्सल मौज़ू है। शायद मैं आज के इस 1 घंटे में इसको मुकम्मल ना कर पाऊँ। लेकिन मैंने इसकी तैयारी में कोशिश ये की है कि इसको मुफ़स्सल ही बयान किया जाए। इसमें अगर कुछ कंटेंट रह जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको तफ़सील से बयान। तो हम आगाज़ यहाँ से करते हैं कि खुदा के वजूद के जो मुनकर हैं, जिन्हें मुल्हिद कहते हैं, उनके जो नज़रियात हैं, जब हम उनसे ये सवालात पूछते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे पैदा किए गए हैं, तो वो इसका क्या जवाब देते हैं। बुनियादी तौर पर मुल्हिदीन के पास इन सवालों के कोई जवाब नहीं है, सिवाय टामक-टोहियाँ मारने के, हवा में तीर चलाने के और अटकल के तीर चलाने के इनके पास कोई जवाब नहीं है। इनमें से बाज़ का ये कहना है कि शायद हमारे में से आबाओ-अजदाद में कोई इंसान बंदर था और बंदर से तरक्की करता हुआ आज का इंसान जो है, वो जदीद जो इंसान है, वो आज की जदीद शक्ल है। या ये कहते हैं कि आज से कई हज़ार साल पहले कुछ धमाके हुए और उसके नतीजे में ये पूरी कायनात जो है, ये खुद ब खुद वजूद में आ गई।
یہ ایک نظریہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو پہلا سوال ہے کہ ہم کون ہیں، یہ ہمیں کس نے پیدا کیا، یہ ہم کہاں سے آئے ہیں، تو اس کا ان کے پاس جواب سوائے چند ایک ہوا میں تیر چلانے کے اور کوئی نہیں ہے۔ ان سے اگر ہم لاجک پر بات کرتے ہیں، میں شاید مزید وضاحت کر دوں۔ آ، کبھی جو انسانی تاریخ پوری کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، تو پوری انسانی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ انسان نے خدا کا ہی انکار کر دیا ہو، سرے سے خدا کا انکار کر دیا ہو۔ یعنی اگر میں اس سلائڈ پر واپس جاتا ہوں کہ بھلے انسان نے پتھر کو خدا بنایا ہو، بس بھلے انسان نے سورج کو خدا بنایا ہو، پہاڑ کو خدا بنایا ہو، انسان نے کسی بھی جانور کو خدا بنایا ہو، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ سے انسان کسی نہ کسی خدا کو پوجتا رہا ہے۔ یہ ابھی 300 400 سال میں پہلی دفعہ یہ ایسا معاملہ ہوا ہے کہ انسان نے ہر طرح کے خدا کا انکار کر دیا، بھلے وہ کوئی جانور ہو، بھلے وہ کوئی اور جمادات ہو، نباتات ہو، کسی بھی چیز کا انکار کیا، سرے سے خدا کا انکار کیا، جس کے نتیجے میں یہ الحاد کا تصور جو ہے وہ آگے بڑھا ہے۔ تو یہ انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے۔ تو میں اپنے سامعین کو بتاتا چلوں کہ الحاد سے مراد یہ ہے کہ انسان یہ تصور یا عقیدہ رکھتا ہے کہ دنیا میں نہ ہی کوئی خدا موجود ہے اور نہ ہی کوئی خدائی تعلیمات موجود ہیں، اور انسان کے اوپر کسی طرح کا کوئی خدا یا مذہب جو ہے وہ اجارہ داری قائم کرنے کا یا حکم دینے کا اختیار نہیں رکھتا ہے۔ یہ الحاد کہلاتا ہے۔ تو یہ ان الحاد کے جو ماننے والے ہیں، ان سے ہم تھوڑی سی ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ تو ان سے ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو بلب ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ کس نے بنایا؟ تو یہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ جناب یہ کوئی فلپس کمپنی نے بنایا ہے، اوساکا کمپنی نے بنایا ہے، یا کسی اور کمپنی نے بنایا ہے۔ وہیں نہیں ہی ان سے اگر ہم اس سورج کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جو گولا سا نظر آ رہا ہے جو چمکتا ہے، اس سورج کو کس نے جو ہے وہ تخلیق کیا ہے؟ تو آگے سے جواب یہ آتا ہے کہ نہیں، یہ سورج خود بخود جو ہے وہ تخلیق ہوا ہے اور خود بخود موجود ہے، اس کا کوئی خالق نہیں ہے۔ تو یہ بیسیکلی بڑی ان لاجیکل قسم کی ہمیں جو ہے نا وہ ایک ان کی دلیل لگی کہ یہ بلب تو بغیر کسی تانے کے نہیں بن سکا ہے، لیکن یہ سورج جو ہے یہ بغیر کسی تانے کے خود بخود بن۔ انہی سے ہم مزید ڈائلاگ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا ملحد نظر آ رہا ہے ہمیں کہ اگر یہ اس سے آپ کسی عمارت کے بارے میں پوچھیں کہ اس کو کس نے تعمیر کیا ہے، تو کہے گا کسی آرکیٹیکٹ نے تعمیر کیا ہے، اور کسی ماہر تعمیر کا یہ بنایا ہوا شاہکار ہے۔ اسے کوئی تصویر آپ دکھا کے پوچھتے ہیں کہ یہ کس نے بنائی ہے، تو یہ آگے سے کہے گا کہ یہ کسی مصور کا کمال ہے۔ گاڑی کا انجن دیکھتا ہے تو کہتا ہے کسی انجینئر کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے صلاحیتوں کا۔ لیکن کمال ہے کہ جب یہ اس پوری کائنات پر نظر دوڑاتا ہے تو یہ بدبخت انسان یا بدقسمت انسان یا ملحد انسان یہ کہتا ہے کہ یہ پوری کی پوری کائنات جو ہے وہ خود بخود وجود میں ہے۔ ان کے جو دلائل کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ان ملحدین نے در حقیقت جو خدا کا انکار کیا ہے، تو اس کے لیے جو انہوں نے ایک دلیل بنائی ہے وہ سائنٹیفک میتھڈ کو یا سائنسی طریقہ کار کو بنایا۔ ان کے خیال میں جو چیز ان کو نظر نہیں آتی ہے، ان کو سنائی نہیں دیتی ہے، ان کے حواس خمسہ سے بالا تر ہے، اس چیز کا کوئی وجود نہیں۔ تو بیسیکلی ملحدین نے خدا کا انکار کرنے کے لیے جو ایک ڈھکوسلا ایک تشکیل دیا ہے یا ایک جھوٹی بات گڑی ہے، اس کے لیے انہوں نے سائنس پر سارا ملبہ ڈالا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جو چیز سائنسی طریقہ کار سے اپنا وجود تسلیم نہیں کروا سکتی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں۔ تو اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے بیسیکلی خدا کا انکار کیا۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں ہم، تو ان کی اس دلیل کو قرآن مجید اس طرح رد کرتا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں ایک آیت صرف مطالعہ کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یاتہم تأویلہ، کہ ان لوگوں نے جو خدا کا انکار کیا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا علم در حقیقت اس خدا کا احاطہ کرنے سے عاجز ہے، یا اس خدا پر قابو پانے سے عاجز ہے، جس وجہ سے انہوں نے خدا کا انکار کیا۔ یہ چاہتے ہیں کہ اس آنکھ سے خدا کا مشاہدہ کر سکیں، یہ چاہتے ہیں کہ اس کان سے خدا کی آواز سن سکیں، یہ چاہتے ہیں کہ اس ہاتھ سے خدا کو چھو سکیں، محض اس بنیاد پر کہ اگر یہ کام کر نہیں پائے ہیں تو انہوں نے خدا کا انکار کیا۔ ان کے جواب میں قرآن مجید جو ہے وہ مختلف دلائل پیش کرتا ہے۔ میں تیزی سے آگے بڑھاتا ہوں تاکہ ہم جو اگلا موضوع ہے الحاد کے تعارف کے بعد کہ جو معاصر شکلیں ہیں الحاد کی وہ کون سی ہیں تاکہ جن سے بچا جا سکے۔ تو حضرات گرامی، وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن ان کا جواب یہ دیتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحن خلقناکم فلولا تصدقون،
अफ़रअय्तुम मा तुमनून अअंतुम तख़्लुक़ूनहु अम नहनुल ख़ालिक़ून। कुरान ये कहता है कि हमने तुमको पहली बार भी तो पैदा किया है, तो तुम दोबारा उठने को क्यों सच नहीं समझते? देखो कि जिस नुत्फ़े को तुम औरतों के रहम में डालते हो, क्या तुम उसे डालते हो या उससे इंसान बनाते हो या हम उससे इंसान बनाते हैं? या कुरान ये कहता है कि अफ़रअय्तुम मा तहरुसून, भला देखो कि जो कुछ तुम बोते हो ज़मीन में, अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, क्या तुम उसे उगाते हो या हम उसे उगाते हैं? या कुरान ये कहता है कि लौ नशाउ लजअलनाहु हुतामन फज़लतुम तफ़क्कहून, अगर हम चाहें तो उसे चूरा-चूरा कर दें और तुम बातें बनाते रहें। या कुरान इसकी ये दलील देता है कि अफ़रअय्तुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, क्या तुमने उस जो तुम पानी पीते हो, क्या तुमने उसको बादल से नाज़िल किया या हम नाज़िल करते हैं? और लौ नशाउ जअलनाहु उजाजन फलौला तशकुरून, अगर हम चाहें तो उस पानी को खारी कर दें तो तुम शुक्र क्यों अदा नहीं? या कुरान मजीद ने आग की मिसाल दी है कि भला देखो जो आग तुम दरख्त से निकालते हो, क्या तुमने उसको दरख्त से पैदा किया है या हम उसे पैदा करते हैं? बिलाशुबा हमने इसे याद दिलाने और मुसाफिरों के बरतने के लिए पैदा किया। तो जनाबे वाला, ये मैंने आपके सामने इल्हाद का एक बुनियादी तारुफ और उसका एक जवाब जो कुरान ने दिया है, उसका आपके सामने खुलासा पेश किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारे आज के उन्वान का दूसरा हिस्सा है, और वो ये है कि मज़हब इल्हाद के बुनियादी अरकान कौन-से हैं, अकायद कौन-से हैं, इनकी बुनियादी शक्लें कौन-सी हैं। तो ये 6 बुनियादी तौर पर जो शक्लें इसकी मुंतखब की हैं आपके सामने रखने के लिए, कि जिनको जानना, समझना और फिर इनसे एतराज़ बरतना, इनसे महफ़ूज़ रहना बहुत ज़रूरी है। तो अज़ीज़ सामीन, वो ये 6 हैं। पहली शक्ल जो इल्हाद की है, या पहली जो मॉइस्चर एक सूरत इल्हाद की है, वो है सेकुलरिज़्म। एक जो जदीद नज़रिया है इंसानों पर हुकूमत करने का या इंसानी निज़ाम को चलाने का, वो है सेकुलरिज़्म। तो बुनियादी एक नज़रिया या एक शक्ल जो आज के दौर में इल्हाद की पाई जाती है, वो सेकुलरिज़्म है। और इसकी दूसरी शक्ल जो पाई जाती है, उसको हम लिबरलिज़्म से ताबीर करते हैं। जिस तरह हम ये कहते हैं कि सेकुलरिज़्म जो है वो इंसानों पर हुकूमत करने का एक तरीक़ाकार है, इसी तरह लिबरलिज़्म जो है, वो जहाँ सेकुलरिज़्म इज्तमाही निज़ाम को खुदा और खुदाई तालीमात से आज़ाद करता है, वैसे ही लिबरलिज़्म जो है वो इंसान को अपनी इनफ़रादी ज़िंदगी में आज़ादी दिलाता है, तो ये लिबरलिज़्म कहलाता है। मैं दोबारा बयान कर देता हूँ, सेकुलरिज़्म जो है, वो इज्तिमाई निज़ाम को किसी भी खुदा की तालीमात से आज़ाद करने का नाम है, और लिबरलिज़्म इंसान के इनफ़रादी मामलात को आज़ादी का नाम देना या आज़ादी के साथ गुज़ारने का नाम लिबरलिज़्म। इसकी जो तीसरी शक्ल हमें नज़र आती है, वो जमहूरियत है, कि इंसानों पर इंसानों की हाकिमियत जो है, वो जमहूरियत कहलाती है, और ये भी जदीद इल्हाद की एक शक्ल है। इनकी मज़ीद तफ़सील हम आगे इंशाअल्लाह अभी पढ़ेंगे। चौथी शक्ल जो हमें इल्हाद की नज़र आती है, वो है मसावात। मसावात या इक्वालिटी। इसको एक और अंदाज़ में भी आप देखें कि ये वो अल्फ़ाज़ हैं कि इनके मुख्तलिफ़ मायने हैं। यानी अगर एक मुसलमान और एक साहिबुल अकीदा मुसलमान जो है, अगर वो बयान कर रहा है, शायद मसावात का मायने तो वो कुछ और होगा। लेकिन अगर वही मसावात का मायने एक लिबरल बयान कर रहा है, एक जमहूरी बयान कर रहा है, तो उसका मायने कुछ और होगा। इस एतबार से भी हमारे सामईन को ये नाम जब भी कहीं लिए जाएँ, सेकुलरिज़्म का, लिबरलिज़्म का, जमहूरियत का या मसावात का, तो बहरहाल उनके कानों में एक अलार्म बजना चाहिए कि शायद इसके अंदर कोई दाल में काला है। तो मसावात से मुराद क्या है, इसको हम देखेंगे। बहरहाल चौथी किस्म जो है शक्ल मसावात है। 5वीं जो है वो कौमियत परस्ती है, नेशनलिज़्म, वतन परस्ती है, और छठी जो है वो इंसानियत परस्ती है। ये 6 आज के दौर में इल्हाद की जदीद शक्लें हैं, कि जो इंसानों के अंदर या ख़ास तौर पे मज़ाहिब को मानने वाले लोगों में तेज़ी से फैलाई जा रही हैं। और इनका नुकसान ये है कि ये हमारे अंदर, हमारे अक़ीदे के अंदर जिस तरह पेनिट्रेट कर जाती हैं, दख़ूल कर जाती हैं, हमें इसका अंदाज़ा भी नहीं हो पाता है कि कब हम इन नज़रियात का शिकार हों। मेरा ये ख़्याल है कि अगर जायज़ा लिया जाए, तो हम में से शायद कोई 10%, कोई 20%, कोई 30%, कोई 40% जो है वो इल्हाद का शिकार है, और शायद कोई 70 और 80 और 100% इल्हाद का शिकार है, मगर उसे इल्म नहीं है, तो वो इस वक़्त इल्हाद का शिकार है। इसलिए हमें इन नज़रियात को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं इसकी कुछ आगे मिसालें भी आपके सामने रखता चलूँ। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूँ, और आप अपने दिल से उसका जवाब तलाश कीजिए।
اگر آپ سے کوئی یہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ کی رائے ہے اس بارے میں کہ اس دفعہ جو عید الاضحیٰ آئے، اس پر عید الاضحیٰ پر قربانی کرنے کی بجائے کیا یہ اچھا ہو کہ ان پیسوں سے کہیں کسی جگہ پر کنواں کھدوا دیا جائے، یا کسی غریب کی شادی کروا دی جائے، یا کہیں کسی جگہ پر کوئی ہسپتال بنا دیا جائے، تو کیسا ہی اچھا ہو اور اس دفعہ قربانی نہ کی جائے؟ تو یقیناً ہم میں سے بہت سے لوگ شاید یہ گمان کرنے لگیں کہ یار بات تو ٹھیک ہے کہ قربانی کرنے سے کیا حاصل ہوگا، شاید ایک دمبا یا بکرا ذبح کر کے گوشت کھا کے ختم ہو جائے گا، لیکن اچھا ہو کہ اگر ہم کسی غریب کے بچے کی شادی کروا دیں تو یہ ایک دیر پا ثواب کا کام ہے۔ اب ظاہر میں یہ ایک بڑا گلیمریٹک ہمیں ایک نظریہ لگ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اس نظریے کو قبول کرے گا وہ انسانیت پرستی کا شکار ہو جائے گا، اور وہ ایک شرک کی یا الحاد کی ایک قسم ہے۔ یہ شاید ابھی بات بہت تفصیل طلب ہو، میں اس پہ ابھی مزید روشنی نہیں ڈال رہا، ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ کانسیپٹ شاید واضح ہو جائے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں حج کے زمانے میں بہت سارے لبرل جاگ جاتے ہیں، ہیومنسٹ جاگ جاتے ہیں، اور وہ یہ نظریہ پھیلاتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے کہ حج کرنے کے لیے 10 12 20 لاکھ روپے لگایا جائے، کیا یہ اچھا ہو کہ اس 20 لاکھ روپے سے پاکستان کا اگر قرضہ اتار لیا جائے یا کوئی اور ایسا بڑا کام کر لیا جائے تو کتنا ہی اچھا ہو۔ یہ بھی انسانیت پرستی کی ایک شکل ہے کہ جس کے نتیجے میں یا جس کی آڑ میں اسلام کے بنیادی عقائد کا تمکر اڑایا جاتا ہے یا اس کو فتح کیا جاتا ہے۔ میری باتیں تھوڑی مشکل لگ رہی ہوں گی شاید سامعین کو، لیکن میں بہرحال اس کی وضاحت آگے کروں گا انشاءاللہ، تو اس لیے میں اس کو ابھی یہاں پر چھوڑے جاؤں۔ ذات گرامی ان نظریات کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں تو سب سے پہلا جو نظریہ ہے سیکولرزم، ہم اس کی تھوڑی سی تفصیل میں جاتے ہیں۔ تو سیکولرزم جو ہے اس کا جو معنی ہے یا جو اس کی ایک اصطلاح ہے، ڈیفینیشن ہے، وہ یہ ہے کہ دی پرنسپل آف سپریشن آف دی اسٹیٹ فرام ریلیجیس انسٹیٹیوشن، that he believes that secularism means no discrimination against anybody in the name of religion۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکولرزم ایک ایسا نظریہ حکومت ہے کہ جس کے اندر مذہب کو، خدا کو یا خدائی تعلیمات کو تمام تر اجتماعی امور سے بے دخل کر دینے کا نام سیکولرزم۔ یعنی اگر میں اس کو اردو میں کہنا چاہوں تو ہم یہ اس کی تشریح کر سکتے ہیں کہ سیکولرزم جو ہے وہ دین کو سیاست سے، معاشرت سے، معیشت سے اور معاملات سے بے دخل کر دینے کا نام ہے۔ تو سیکولرزم در حقیقت ایک ایسا نظریہ حیات ہے یا نظام حیات ہے یا ایک نظام اجتماعی ہے جو اس بات کی دلالی کرتا ہے کہ انسانوں کے اجتماعی معاملات کسی بھی خدا یا خدائی تعلیمات سے آزاد ہو کر گزارے جانے چاہیے یا پلان کیے جانے چاہیے۔ تو سیکولرزم سے مراد ہے۔ سیکولرزم کی اگر ہم تاریخ میں تھوڑا جاتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ سیکولرزم کی اپنی ایک تاریخ ہے کہ مغرب میں یہ کیوں شروع ہوا، جس کی بنیادی جو وجہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ مذہب اور سائنس کی کشمکش میں تھا کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل علم کی یا آپ سائنس کے علوم پر دسترس رکھنے والوں کی اہل کلیسا سے جب لڑائی شروع ہوئی ہے 15ویں 16ویں 17ویں صدی کے اندر، تو اس وقت در حقیقت سیکولرزم کا آغاز کہ جب اس وقت پوری دنیا پر یا خاص طور پر مغربی دنیا پر ہم کہہ لیں کہ عیسائیت کی حکومت تھی، چرچ کی حکومت تھی، اور ان کا ایک ایسا اجارہ داری تھی، ایک ایسا ظلم کا نظام تھا کہ جو ملک کا بادشاہ ہوتا تھا وہ بھی اس چرچ کا وفادار، اس چرچ کا اس کے تحت ہوتا تھا، اور چرچ نے اس قدر لوگوں کی انفرادی زندگی کے اندر عمل دخل شروع کر دی تھی کہ لوگ اس سے تنگ اور پریشان تھے۔ علم میں ترقی کرنا ممنوع تھا، اپنی سوچ اور فکر کا اظہار کرنا منع تھا، اور جو کوئی یہ کام کرتا تھا اس کے خلاف پوری یہ کارروائی جو ہے وہ وجود میں آئی جاتی تھی۔ اس کے لیے خصوصی طور پر عدالتیں قائم کی جاتی تھیں کہ جو ان لوگوں کو سزائیں دیتی تھیں کہ جو حریت فکر یا جو سائنسی علوم میں دسترس کی کوشش یا بات کی۔ ایک یہ وجہ ہو گئی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس وقت طبقاتی نظام اپنے عروج پر تھا۔ معاشرے میں ایک طبقہ ایسا تھا کہ جو مذہبی طبقہ یا جس کو کلرجیز کہتے تھے، وہ مذہبی اعتبار سے گاڈ فادر بنا ہوا تھا اور وہ لوگوں کے کنفیشن کرتا تھا۔ یعنی اگر آپ نے گناہ کیا ہے، آپ نے کوئی غلطی کی ہے، تو آپ اپنے قریبی پادری کے سامنے حاضر ہوں گے، اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اظہار کریں گے اور وہ آپ کو کوئی سزا تجویز کرے گا، آپ کے گناہوں کی معافی کرے گا۔ تو ایک یہ طبقہ تھا کہ جو آپ کی ہر طرح کی نجی زندگی میں داخل ہو چکا تھا، یہ ایک
मजहबी तबका था और बड़ा जुनूनी तबका था और बड़ा ज़ालिम तबका था और बड़ा हवस परस्त तबका था जिसने पूरे मुआशरे को तक़सीम कर रखा। तो एक ये बड़ी वजह थी। एक जागीरदारी तबका, जागीरदारों का एक तबका था जो इस पूरे चर्च सिस्टम को सपोर्ट करता था और इनको स्पॉन्सर करता था, इनके अखराजात उठाता था और जो जंगें चर्च के नाम पर होती थीं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता था। इसी तरह ताजरों का एक मामला था कि ताजिर भी ये काम करते थे कि वो बड़ी-बड़ी जंगों में और चर्चों को सपोर्ट करते थे, इनकी आपस की तफ़्तीश थी। फिर इससे बढ़ के मज़हबी तबके के आपसी इख्तिलाफ़ात बहुत ज़्यादा थे और चौथी बात मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि मज़हबी तबके की इल्म दुश्मनी थी कि अगर कोई भी हुर्रियत फ़िक्र की बात करता था तो उसके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की जाती। सेकुलरिज़्म की इब्तदा यूँ हुई कि लोगों ने मज़हबी इजारादारों से तंग आकर मज़हब के खिलाफ बेसिकली तो उन्होंने चर्च के खिलाफ बगावत करना चाही, लेकिन जिसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने मज़हब के खिलाफ भी बगावत कर दी, खुदा के खिलाफ भी बगावत कर दी। ये चंद एक उन की तस्वीर हैं कि जो उस दौर में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती थी, जो हुर्रियत फ़िक्र की बात करते थे या कोई अपनी फ़िक्र का इज़हार करना चाहते थे। ये जिस तरह के मज़ालिम उनके साथ किए जाते थे, ये उसकी शक्लें हैं। तो सेकुलरिज़्म की इब्तिदा कैसे हुई, इसकी कुछ तारीख़ आपके सामने रख रहा हूँ। सेकुलरिज़्म जैसे कि मैंने आपके सामने बयान किया, ये एक ऐसा नज़रिया है कि जो इज्तिमाई निज़ाम से इज्तिमाई तौर पर मज़हब को या खुदा को या खुदाई तालीमात को बेदखल करता है और इंसानी हुकूमत को, मज़हब को और हुकूमत को 2 मुख्तलिफ हिस्सों पर तक़सीम करता है, ये सेकुलरिज़्म। सेकुलरिज़्म के बाद जो दूसरा नज़रिया आता है इल्हाद का, वो लिबरलिज़्म। लिबरलिज़्म एक ऐसी अ, बेमुहार आज़ादी का नाम है कि जो ये दावा करती है कि इंसान अपने निज़ाम ज़िंदगी को वज़ा करने का इख्तियार खुद रखता है। इस सोच के हामिल अफ़राद में इंसान की बहैसियत फ़र्द आज़ादी, ज़ाती मसरूफ़ियात के इज़हार और तरक्की में किसी बैरूनी मुदाख़लत को तस्लीम नहीं किया जाता है। ख़्वाह ये मुदाख़लत मज़हब की तरफ से हो या रियासत की तरफ से हो, फ़र्द अपनी ज़ाती और इज्तिमाई ज़िंदगी में बिल्कुल आज़ाद है। ये लिबरलिज़्म का एक तसव्वुर है। लिबरलिज़्म और सेकुलरिज़्म की डेफ़िनेशन जानने के बाद हैरानी होती है उन नासमझ हमारे दोस्तों पर, मुसलमान भाइयों पर, जो आज अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर या अपने फ़ेसबुक पर लिखते हैं कि आई एम अ लिबरल मुस्लिम या आई एम अ सेकुलर मुस्लिम। तो ये बिल्कुल दोनों की ज़िद है। या आप सेकुलर हो सकते हैं, या आप मुस्लिम हो सकते हैं, या आप लिबरल हो सकते हैं, या आप मुस्लिम हो सकते हैं। तो ये जानने की ज़रूरत है कि लिबरलिज़्म क्या है? लिबरलिज़्म का आपके सामने इज़हार जो है, वो मैंने किया है। लिबरलिज़्म इंसान को हर तरह की सोच की, फ़िक्र की, अमल की आज़ादी देता है और उसे हर तरह के इंसान को खुदा और खुदाई तालीमात से आज़ाद। इसी लिबरलिज़्म का एक मज़हर है, जो हम अपने पाकिस्तान की सड़कों पर भी देखते हैं कि अब इस्लामाबाद की सड़कों पर भी ये जुमले हमें सुनने को मिलते हैं कि मेरा जिस्म है, मेरी मर्ज़ी है या माई बॉडी माई चॉइस या ये चादर, ये चारदीवारी, गली सड़ी लाश को मुबारक। तो माई बॉडी, माई माइंड, माई सोल, माई चॉइस। तो ये जो इस तरह के जो हमें नारे मिलते हैं, ये सारे के सारे लिबरलिज़्म के वो नारे हैं, जो हमारे दिलों में और दिमागों में डाले जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा मीडिया किस तरह की एड्स बनाता है, वो भी इस तरह की एड्स बनाते हैं, जैसे चाहो जियो, खा लो, पी लो, खा ले, पी ले, जी ले, सुनो सबकी, करो मन की। ये सारे नारे जो हम सुनते हैं मुआशरे में, ये सारे लिबरलिज़्म के प्रचार के वो गैर महसूस नारे हैं, जो लगाए जाते हैं और हमारे नौजवानों के कानों में डाले जाते हैं। ये जो आज़ादी है, इस आज़ादी के बारे में इकबाल एक बहुत खूबसूरत शेर कहते हैं कि मुझे तहरीब हाज़िर ने अता की है वो आज़ादी, कि ज़ाहिर में तो आज़ादी है, बातिन में गिरफ्तार। तो अगर हम ये देखें कि ये जो आज़ादी जिसको कहा जा रहा है कि ये नाम नेहाद आज़ादी है, ये कैसी आज़ादी है, इसका जायज़ा हम लेते हैं। तो आइए इसका एक मज़हर देखते हैं कि वो इंसान जो खुदा से इनकार जब कर देता है और खुदाई तालीमात का इनकार कर देता है, वो हर तरह के मज़हब का इनकार कर देता है, तो फिर उसके बाद जीने का क्या सबब बनता है या जीने का क्या मौक़िफ़ बनता है उसके सामने? तो इसकी एक बहुत वाज़ेह एक मिसाल आपके सामने है कि हम ये देखते हैं कि मग़रिब में
انسان نارمل لائف گزارتے گزارتے اس قدر تھک گیا ہے کہ وہ اب نئے نئے تجربات کرنا چاہتا ہے، کیونکہ آزادی ہے نا جی، تو جو جیسے چاہو جینا ہے، تو انسان کی طرح تو ہم نے کافی جی کے دیکھ لیا ہے، تو آئیے اب کسی اور مخلوق کی طرح جی کے دیکھتے ہیں۔ تو ایک رپورٹ کے مطابق ابھی جیسے ایک تصویر میں نے آپ کے سامنے جو پریزنٹ کی ہے کہ کس طرح ایک برازیلین نوجوان ہے جس نے اپنے چہرے کو پلاسٹک سرجری کروا کے ایک کتے کی شکل بنائی، اور یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے مغرب میں کیونکہ آزادی ہے۔ یہ اب دیکھیے گا کہ مثال کے طور پر یہ جو ریسنٹ رپورٹ ہے اس کے مطابق 10,000 انسان جو ہیں یو کے اندر برطانیہ میں دے ہیو چوز ٹو لیو لائک اے ڈاگ، انہوں نے اپنے لیے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ اب کتے کی طرح زندگی گزارے۔ اسی طرح مغرب میں ہم دیکھتے ہیں یا چائنا کے اندر ہم دیکھتے ہیں یا دیگر ملکوں کی نیچے مثالیں کچھ تصاویر میں نے دی ہیں، تو جہاں پہ اب ڈاگ واکس ہوتی ہیں، جہاں پہ اب ڈاگس کی جو کیا اس کا نام ہے واک ہوتی ہے یا ان کی دوڑ ہوتی ہے، اور وہ سارے انسان ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی شکلوں کو کسی نہ کسی جانور کی طرح تبدیل کر کے اس طرح جینا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس وقت دوسرا ایک کانسیپٹ جو بہت بڑھتا جا رہا ہے مغرب میں لڑکیوں کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ دے وانٹ ٹو لیو لائک اے کیٹ۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے ایک انسان کی طرح بڑی جی لیا ہے، اب ہم ایک بلی کی طرح جیتے ہیں۔ وہ بلی کی طرح انہوں نے اپنے چہرے کو سرجری کرواتی ہیں اور وہ اسی طرح پلیٹ میں سے چاٹ کے دودھ پیتی ہیں یا کھانا کھاتی ہیں یا ویسے کاسٹیومس پہنتی ہیں اور بلی کی طرح جینا چاہتی ہیں اور ویسے ہی یہ وعدہ نکالنا چاہتی ہیں۔ تو یہ وہ مغرب کی نام نہاد آزادی ہے جو وہ مغرب یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کو دے دی جائیں اور انسان جو ہے وہ آزاد ہو جائے اور جیسے چاہے جیے اور خدا کا انکار کر دے۔ تو آئیے اس بے مہار آزادی کی جو شکلیں ہیں وہ ہم دیکھیں۔ اس میں ایک اور بہت اہم چیز سمجھنے والی ہے کہ لبرلزم کی طرف جو اٹریکٹ کرنے والے نعرے ہیں وہ کون سی ایسی اٹریکٹیو سلوگن ہیں جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، نوجوانوں کو خاص طور پر، کہ وہ لبرل ہو جائیں۔ تو اس کے جو اجزائے ترکیبی ہیں وہ ہم سمجھنا چاہیں تو بنیادی طور پر 4 ہیں۔ پہلا ہے اس کا نام ہے، بڑی نیلم پری معلوم ہوتی ہے، اس کا نام ہے آزادی۔ دوسری ہے اس کا نام ہے مساوات، تیسری ہے ووٹ کا حق اور چوتھی ہے آزاد مارکیٹ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آزادی سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان انسانوں کی غلامی سے نکلنے کو آزادی بول، نہیں نہیں، ایسا نہیں۔ جب یہ آزادی کا نعرہ لبرل لگاتے ہیں تو اس کو میں نے ڈینجر کے ساتھ یہاں پہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ڈینجر کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی یہ نعرے کہیں لگ رہے ہوں تو فوراً سے متنبع ہو جائیں، یقیناً یہ لبرلزم کی یا ملحدین کی کوئی چال ہے۔ تو آزادی سے مراد پہلی چیز ہے آزادی، آزادی ہے اظہار رائے اور عمل، کہ یہ اس بات کا پرچار کرتے ہیں کہ انسان آزاد ہے اور اس کو اپنے رائے اور عمل کے اظہار میں مکمل طور پر آزاد ہونا چاہیے اور وہ کسی کی جو ہے وہ پابندی قبول نہ کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، مادر پدر آزادی، ایک ایسا آزاد معاشرہ کہ جس میں 2 طرح سے آزادی چاہیے۔ ایک یہ کہ اس دنیا میں تشریف لانے کے لیے نہ کسی مادر کی ضرورت ہے اور نہ کسی پدر کی ضرورت۔ آپ اس دنیا میں تشریف لائیں تو نہ کوئی ماں ضروری ہے نہ باپ ہونا ضروری ہے، بس دنیا میں تشریف لے آئیں۔ تو دنیا میں آنے کے لیے مادر پدر کی ضرورت نہیں ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو مادر اور پدر جو ہیں وہ کسی طور پر پابند نہیں کر سکتے، اپنی مرضی آپ پر تھوپ نہیں سکتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی یہ چند ماہ قبل پاکستان میں بھی یہ قانون پاس ہو رہا تھا کہ اگر والدین بچوں پر کوئی زبردستی کرنا چاہیں کسی بھی معاملے میں تو بچے والدین کی شکایت کر سکتے ہیں، جس پر پولیس ان کو پکڑ کے لے جائے۔ تو دوسرے نمبر پر مادر پدر آزادی ہے اور تیسرے نمبر پر مذہب سے آزادی۔ اس آزادی سے مراد ہے کہ ہر طرح کے مذہب سے آزادی۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ مال کمانے اور خرچ کرنے کی آزادی ہے، ایک ایسا معاشرہ کہ جس میں آپ پابند نہیں ہیں کہ آپ مال کماتے کیسے ہیں اور خرچ کیسے کرتے ہیں۔ آپ جوا کھیل کے کماتے ہیں، آپ شراب بیچ کے کماتے ہیں، آپ حرام بیچ کے کماتے ہیں، آپ خود کو اپنے جسم کو بیچ کے کماتے ہیں، آپ جیسے بھی کماتے ہیں آپ مال کمانے میں آزاد ہیں اور خرچ کرنے میں بھی آزاد ہیں۔ آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے کہاں پر اور کیا خرچ کرنا ہے۔ تو سامعین محترم، پہلی چیز جو ہے وہ لبرلزم کے جو اٹریکٹیو سلوگنز ہیں ان میں پہلی چیز جو ہے وہ آزادی ہے۔ نمبر 2 ہے مساوات۔ مساوات سے کوئی یہ سمجھے نہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو برابر کے حق دینا، بلکہ اس سے مراد 2 ہیں، مساوات مرد و زن اور جنسی مساوات، کہ مرد اور عورت کو برابر کرنا اور جنسی اعتبار سے ان میں کوئی تفاوت یا
तफरीक न करना, इसको आगे जाके हम तफसील से पढ़ेंगे। और तीसरा है वोट का हक देना, कि हर इंसान को अपने खुदाओं को इस वोट के ज़रिए चुनने का खुद हक है। और चौथी चीज़ है आज़ाद मार्केट, इससे पहले चीज़ जो है वो हो चुकी है। मैं ये कहूँ अगर सादा अल्फाज में कि इल्हाद मंजिल है और लिबरलिज़्म और सेकुलरिज़्म एक ऐसा रास्ता है जो दर हकीकत हाकमियत इलाहिया से आज़ादी चाहता है। आगे बढ़ते हैं हम। तो आज की जो मुआसिर शक्लें हैं लिबरलिज़्म जैसे उसमें से एक है, इसके हथियार को जानना भी हमारे सामीन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम ये देखते हैं कि लिबरलिज़्म के हथियार क्या हैं, ये किस तरह ग्रैब करते हैं नौजवानों को। तो उसके लिए सबसे पहले एक ऐसे इदारे वजूद में आते हैं कि जो लोगों के दिलों के अंदर ख्वाहिशात को पैदा करते हैं। ऐसी ख्वाहिशात हर इंसान के जिस दिल में जन्म लेने लगती हैं कि वो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना चाहता है। वो ये चाहता है कि दुनिया का हर ट्रेंड उससे शुरू हो और वो दुनिया में किसी से मादियत परस्ती में पीछे ना हो। दुनिया का हर फैशन का आगाज़ उससे हो रहा हो या वो उसको इख्तियार कर रहा हो। तो ये ख्वाहिशात को दिखाने में जो बुनियादी किरदार अदा करते हैं उसमें ट्रेंड सेटर्स में हमारे एक्टर्स हैं, हमारी मीडिया एडवर्टाइज़मेंट एजेंसीज़ हैं, फ़िल्म्स हैं, ड्रामा इंडस्ट्री है, जो मुआशरे के अंदर ऐसा एक माहौल पैदा करते हैं कि हमारे नौजवानों के अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं, जो कमियाँ हैं या जो आप महरूमियाँ हैं, उनको ख़त्म करने का शौक पैदा होता है। और जो कुछ अल्लाह ने उन्हें दे रखा है, उस पर बेकनाती का जो है वो अदम कनाअत का एक उनके अंदर ख़्याल पैदा होता है। मिसाल के तौर पर आप एक ऐसे ड्रामा में एक एक शादी का मंज़र देख रहे हैं या एक कहीं पे सैरो-तफ़रीह का मंज़र देख रहे हैं या कहीं टूरिज़्म का एक मंज़र देख रहे हैं और आप देखते हैं कि यार इतना अच्छा एक ड्रेसिंग हो रही है, इतनी अच्छी दुल्हन तैयार हुई है, दूल्हा तैयार है, इतना अच्छा शादी का एक पूरा सेटअप तैयार है और मैं तो वहीं पे कहीं सादा ही एक ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ। तो आपके अंदर एक ख्वाहिशात जन्म लेने लगती हैं। तो लिबरलिज़्म का पहला हथियार ये है कि वो आपके दिल के अंदर ख्वाहिशात पैदा करता है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब आपके दिल के अंदर ख्वाहिशात बहुत पनपने लग गई हैं और इश्तिहा बढ़ गई है, आपकी भूख बढ़ने लग गई है, तो फिर दूसरे नंबर पर ख्वाहिशात का हल बताने वाले बहुत सारे इदारे मैदान में उतरते हैं। अगर आपको आईफ़ोन 14 चाहिए और अब आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आपको अपनी गाड़ी चाहिए, अपना घर चाहिए, तो आइए हम आपको हल बताते हैं। उसके लिए कंसल्टेंसी इदारे कायम होते हैं, बैंक्स काम करते हैं, कारपोरेशन के इदारे काम करते हैं। वो आपको नित नए मशवरे देते हैं, सूद पे कर्ज़े देते हैं कि आप अपनी ख्वाहिशात की तकमील करें, नंबर 2। तीसरा जो हथियार है लिबरलिज़्म का, उससे भी खबरदार रहने की ज़रूरत है और वो है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, सोशल वेलफेयर वर्क है, एनजीओज़ है और कभी-कभी रिलीजन भी ये काम कि जब इंसान के दिल में ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा पनपने लगती हैं और वो उनसे परेशान होने लगता है और उनकी दौड़ के अंदर एक कोल्हू की बैल की तरह या गधे की तरह मेहनत और मशक्कत करके उनको पूरा करने की कोशिश करता है, तो फिर खैर से शाम को कोई ऐसा लम्हा ना आने पाए कि वो कुछ देर सोच ले कि उसकी ज़िंदगी किस तरह एक शुतर बेमहार ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए चल रही है। शाम में मसरूफ़ियत के लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आ जाती है, जो उसको इस कदर मसरूफ़ रखती है कि उसको ये ख़्याल ही नहीं आता है कि उसे किस मकसद के लिए पैदा किया गया था और उसे ज़िंदगी में कमाने और खर्च करने के अलावा भी कोई काम। तो ये 3 हथियार हैं बुनियादी तौर पर, जो लिबरलिज़्म को सपोर्ट करते हैं और उसके लिए रास्ता हमवार। ये एक ख़त आपके सामने शो कर रहा हूँ मैं, प्रेज़ेंट कर रहा हूँ उस नौजवान का, जिसने हाल ही में कोई 1 साल पहले खुदकुशी की है। और खुदकुशी करने से पहले ये बच्चा जो है, ये तकरीबन इसकी 16-17 साल उम्र है। ये जो ख़त लिखता है अपने घर वालों को, उसको ज़रा बड़ा चलिए मैं पढ़ देता हूँ। वो ये कहता है कि हेलो सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत मुबारक हो। मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ और वग़ैरह अम्मी की बहुत याद आएगी, बाजी नसीम को मेरा सलाम कहना और वग़ैरह-वग़ैरह। लेकिन जिस चीज़ से उसने खुदकुशी की है, वो ज़रा जानिएगा कि वो क्या है? वो नौजवान खुदकुशी करने से पहले ये कहता है कि मैं इसलिए खुदकुशी करना जा रहा हूँ, कि मुझे लगता है कि मेरा इस दुनिया में अब कोई काम नहीं है। मैं हर चीज़ में नाकाम हूँ। फ़ोटोग्राफ़ी मुझे नहीं आती है, फ़िल्म मेकिंग मुझे नहीं आती है, व्लॉगिंग मेरी नहीं चल रही है, यूट्यूब चैनल मुझसे नहीं चल रहा है, मेरी स्टडी मुझसे नहीं चल रही है। या आप ज़रा बुनियादी तौर पे उस बच्चे का खुदकुशी करने से पहले जो महरूमियाँ हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो क्या हैं, कि उसकी व्लॉगिंग कामयाब नहीं हो रही, फ़ोटोग्राफ़ी में अच्छा नहीं जा रहा, फ़िल्म मेकिंग अच्छी नहीं है, टिकटॉकर नहीं बन पाया सही तरह वो। तो ये एहसासात जो उजागर करना है, फ़ेम के पीछे भागना है, ये सारा लिबरलिज़्म का
ایک بنیادی ہتھیار ہے یا راستہ ہے جو اس طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ ایک بہت زبردست تصویر ہے جو لبرلزم کو بیان کرتی ہے کہ یہ جو رونت سے بھرپور چہرے ہیں جو میت اٹھائے جا رہے ہیں لبرلزم کی چند ہاتھی ہیں، وہ ابرہا کے ہاتھی ہوں یا وہ آج کے نظام سرمایہ داری کے ہاتھی ہوں، یہ لبرلزم کی میت کیسے لے کر جا رہے ہیں کہ ظاہر میں تو یہ ہمیں آزادی کی پھکی دے رہے ہیں یا آزادی کا عنوان دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا چاہتے ہیں؟ حقیقت میں یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کو رب کی غلامی سے نکال کر اپنے جیسے سفلی جذبات کے حامل انسانوں کی غلامی میں لے لیں، تو در حقیقت یہ ہے لبرلزم۔ دو بنیادی کانسیپٹس ہمارے ہوئے ہیں، سیکولرزم ہم نے پڑھا، لبرلزم ہم نے پڑھا۔ آئیے اب ہم تیسرے کانسیپٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو ہمیں الحاد کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو وہ پہلا جو ہے وہ ہے تیسرا جو ہے وہ ہے ڈیموکریسی۔ ڈیموکریسی کا مطلب کیا ہے کہ عوام کی حکومت۔ اس کی جو بہت آسان تشریح ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کی حکومت انسانوں پر انسانوں کی جانب، دی گورنمنٹ آف دی پیپل بائی دی پیپل فار دی پیپل۔ جمہوریت کو سمجھنے سے پہلے ہم اس کا جو لنک ہے وہ پچھلے دو جو الحاد کی شکلیں ہیں ان کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے پہلے جس چیز کا انکار کیا یا پہلے جس چیز کو پہلے اڈاپٹ کیا وہ سیکولرزم تھا۔ سیکولرزم کیا ہے کہ مذہب کو اور حکومت کو آپس میں الگ الگ کرنا، سیکولرزم ٹھیک ہو گیا۔ اگر میں اور آپ اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہم مذہب کو اور حکومت کو الگ الگ کر دیں تو ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پر مجھے اور آپ کو اس بات پر راضی کیا جائے گا کہ ہم انفرادی زندگی میں بھی مذہب کا انکار کریں، ٹھیک ہو گیا۔ اب جب آپ نے مذہب کو اجتماعی زندگی سے بھی نکال دیا، انفرادی زندگی سے بھی نکال دیا، تو ظاہر ہے کہ کسی ملک کا نظام جو چلے گا یا کسی معاشرے کا جو نظام چلے گا وہ بغیر کسی نظام اور اس کے جو ہے وہ چل نہیں سکتا، کسی بھی رول کے اس کے چل نہیں سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ نے مذہب کو ہر طرف سے نکال دیا ہے تو پھر کسی جگہ کا نظام کیسے چلے گا؟ تو نظام ہم آپ کو بتائیں گے کہ جمہوریت کے ذریعے چلے، کہ جب خدا نکل گیا اجتماعی زندگی سے بھی انفرادی زندگی سے بھی، تو پھر انسانوں پر انسان حکومت کریں گے، اس کا نام ہے جمہوریت۔ یہ ایک بہت خوبصورت تصویر ہے جو جمہوریت کی ایک شکل دکھاتی ہے کہ ایک ٹیچر بچے سے پوچھتا ہے کہ واٹ از ڈیموکریسی، تو آگے سے جو بچی ہے وہ یہ جواب دیتی ہے کہ ڈیموکریسی از دی فریڈم ٹو الیکٹ آور اون ڈکٹیٹر۔ ایک بہت خوبصورت ایک تشریح ہے۔ ڈیموکریسی بیسیکلی آزادی ہے، کس چیز کی آزادی؟ کہ انسان اپنے اوپر اپنے خداؤں کو خود چنے، جو اس کے بارے میں صحیح اور غلط کے، حلال اور حرام کے، سچ اور جھوٹ کے فیصلے۔ یہ میوٹ ہو گئے۔ جی معذرت، میں بس پانی پی رہا تھا، تھوڑا سا گلا خشک ہوا تھا، میں واپس ہوں۔ تو جمہوریت اچھا کی تشریح جاننے کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جمہوریت کا مزید آگے بڑھتے ہیں تو جمہوریت کس طرح عمل کرتی ہے؟ تو جمہوریت کی اساس جو ہے وہ ان 7 بنیادی نظریات پر ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو جمہوریت کی کشتی جو ہے وہ ڈوب جائے۔ پہلی کیا ہے؟ اور وہ ہے اکثریت کی حکومت، یعنی عوام کی طاقت۔ کوئی بھی فیصلہ جو ہوگا وہ اکثریت کی بنیاد پر ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ حاکمیت اور قانون سازی کا جو ماخذ ہوگا، یعنی اقتدار اعلیٰ کا جو مالک ہوگا وہ انسان ہوگا۔ نمبر 3 کہ جس نے جمہوری اس تماشے میں حصہ لینا ہے اسے حکومت کی طلب بھی کرنی پڑے گی اور مطالبہ بھی کرنا، یعنی اس کے دل میں خواہش بھی ہو اور وہ اس کے لیے درخواست بھی۔ نمبر 4 یہ کہ اس کو انسانوں پر خدا لگنے کے لیے ووٹ مانگنے کی بھی ایک دقت اٹھانی پڑے گی، نمبر 4۔
نمبر 5 یہ ہے کہ اس میں مرد اور عورت دونوں حکومت کر سکتے ہیں، دونوں خدا بن سکتے ہیں اس نظام کے تحت۔ نمبر 6 کہ اس کے لیے مذہب کا پابند ہونا بھی ضرورت نہیں ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ عیسائی ہیں، یا آپ ہندو ہیں، یا بدھ مت ہیں، یا آپ ملحد ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، آپ اس جمہوری نظام کے ذریعے خدا بن سکتے ہیں۔ اور 7واں جو بڑا ایک عجیب و غریب سا ایک اس کا نظام کا ایک حصہ ہے، وہ کیا ہے؟ حزب اقتدار اور حزب اختلاف۔ کہ جمہوریت کے اندر اس کی گاڑی چل ہی نہیں سکتی ہے کہ اگر اس میں دو گروہ نہ تیار ہوں، ایک حزب اقتدار اور اختلاف، کہ ایک حکومت کرے گا اور دوسرا اسے کہے گا کہ ہم آپ کو نہیں چلنے دیں گے، یعنی ایک کھیلنے کی کوشش کرے گا، دوسرا کہے گا کہ نہ کھیلیں گے اور نہ کھیلنے دیں گے۔ تو یہ جمہوریت کی بنیادی اساس ہے جس پر یہ پورا نظام کھڑا ہے۔ جمہوریت کو اگر ہم اسلام کے ساتھ تھوڑا سا اس کا تقابل کر لیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جمہوریت اور اسلام میں یہ بنیادی 6 جو ہیں وہ فرق ہیں، جہاں سے جمہوریت اور اسلام کا تو اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی، ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں تو جمہوریت اور اسلام کا کمپیریزن اگر ہم لوگ کرتے ہیں تو اس میں یہ بنیادی 6 جو ہیں چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ جمہوریت کا پہلا جو ایک اصول ہے وہ یہ ہے کہ سب کا ووٹ جو ہے وہ برابر ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ حاکمیت عوام کی ہے، حق کا معیار اکثریت ہوگی، کوئی بھی اس میں حاکم بن سکتا ہے، اور 5ویں نمبر پر یہ ہے کہ حکومت مانگنی پڑتی ہے، اور 6 نمبر پر یہ ہے کہ عورت بھی حکمران بن سکتی ہے۔ ان سب کے مقابل اسلام یہ کہتا ہے کہ جمہوریت کہتی ہے سب کا ووٹ برابر ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے اندر وائبس نہیں آ رہی، ہاں یہ نیچے ہونا ہے، نیچے والا سیکنڈ۔ جی آ سکتے ہیں کہ آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جمہوریت کا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ حق کا معیار جو ہے وہ اکثریت ہوگی، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اکثریت بھٹکے ہوئے لوگوں کی ہے۔ جمہوریت کہتی ہے کہ کوئی بھی حاکم بن سکتا ہے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ حاکم بننے کے اہل لوگ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ جمہوریت یہ کہتی ہے کہ حکومت مانگنے سے ملے گی، اسلام یہ کہتا ہے، آپ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو حکومت طلب کریں وہ اس کے اہل نہیں ہے۔ اور جمہوریت یہ کہتی ہے کہ عورت بھی حکمران بن سکتی ہے، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس قوم کی حکمران عورت بن گئی وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی ہے۔ تو یہ بنیادی جمہوریت اور اسلام کا آپس میں تقابل ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں جلدی سے آگے بڑھنا ہے۔ میں یہ جو سلائیڈز ہیں یہ جمہوریت کی ہی کچھ تفصیل میں کچھ آیات اور اشعار کو انتخاب کیا گیا ہے، میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر کے اس سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ جی کچھ چند ایک ایسی عملی پریکٹیکل مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جمہوریت یہ کہتی ہے کہ اقتدار اعلیٰ کی مالک جو ہے وہ عوام ہوگی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے پچھلے 75 سالوں میں پاکستان کے اندر بیچاری اقتدار اعلیٰ کی مالک عوام کا تو حشر ہو رہا ہے۔ آپ ڈاکٹر ہوں، آپ وکیل ہوں، آپ کسی مذہبی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، یا آپ کوئی اور پیشہ اختیار کیے ہوئے ہوں، بہرحال آپ اگر اقتدار اعلیٰ کے مالک پاکستان میں آپ ہیں تو اپنا حشر آپ ان سڑکوں پر پٹتی ہوئی اس مار کے نتیجے میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو جمہوریت کا یہ جو ڈھکوسلا ہے کہ اقتدار اعلیٰ کی مالک عوام ہوتی ہے، یہ ایک جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ ایک اور چیز ہمیں یہ کہا جاتی ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ اکثریت کی حکومت ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اس کی تفصیل میں جاتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جمہوریت اکثریت کی نہیں، ایک اقلیت کی حکومت ہوتی ہے۔ اس کی تفصیل اس سلائیڈ میں موجود ہے، میں اس کی تشریح میں نہیں جانا چاہ رہا۔ مختصر یہ ہے کہ جب جتنے بھی کسی بھی ملک کے اندر ووٹ ہوں اور کتنے کینڈیڈیٹ ہوں، ان میں جب ووٹ تقسیم ہوتے ہیں تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ واضح کرتا ہے کہ بہرحال جمہوریت اکثریت کی نہیں، ہمیشہ اقلیت کی حکومت ہوتی ہے۔ یہ ایک گراف ہے آپ کے سامنے جو آپ کو بتا سکتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ مثال کے طور پر ہم اس کی ایک اور پاکستان کے ایک نظام میں اس کے ایک ناسور کی اگر آپ کیفیت دیکھنا چاہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح پاکستان کے نظام میں بھی جمہوریت کس طرح اپنا رنگ بدلتی ہے، اور چہرے وہی رہتے ہیں، اور مختلف جماعتوں میں تبدیل ہوتے ہوئے انہی چند
لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار رہتا ہے۔ تو جمہوریت کا کمال یہ ہے در حقیقت کہ وہ ووٹ کی طاقت کے ذریعے بھیڑوں کو بھیڑیا چننے کی آزادی دیتی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اس کو قرآن مجید بہت اچھے انداز میں کنڈم کرتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، کہ اللہ ایک مثال دیتا ہے، غلام شخص تو وہ ہے کہ جس کی ملکیت میں بہت سے بد اخلاق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے، تو کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک وہ فرد کہ جس کے خداؤں کی تعداد ان گنت ہے، وہ اسے حکم دیتے ہیں، اور ایک وہ شخص جس کا ایک خدا ہے وہ اسے حکم دیتا ہے، تو دونوں میں سے کون سے بہتر ہوں گے، اس کو اگر جاننا ہے تو بہرحال ہمیں یہ اسلام کی تعلیمات کو ہی سمجھنا پڑے گا۔ اس کے جواب میں قرآن یہ کہتا ہے کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا ایک خدا اچھا ہے یا کئی جدا جدا خدا اچھے ہیں؟ یقیناً ایک ہی خدا اچھا ہے جو اعلیٰ اور برتر ہے، اور یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے 360 بت جو اپنی خدائی کا دعویٰ کیے ہوئے ہیں، بہرحال یہ ان خداؤں کے مقابلہ ان کا اس اللہ رب العالمین کا مقابلہ ہونا ممکن ہی نہیں۔ آئیے ہم چوتھے کانسیپٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو آج کے اس دور میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور وہ ہے مساوات مرد و زن اور جنسی آزادی اور برابری، کہ اس کو آج ہوا دی جاتی ہے کہ مرد اور عورت جو ہیں وہ آپس میں برابر ہیں، تو ان کو ہر طرح سے مساوی حقوق دیے جانے چاہیے، مساوی اپرچونٹیز دی جانی چاہیے۔ جینڈر ایکویلٹی کا جو نعرہ ہے، جس شد و مد کے ساتھ ہمارے تعلیمی اداروں میں، ہمارے میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا صحیح چہرہ لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ آئیے پہلے ہم اس کانسیپٹ کی تشریح سمجھتے ہیں یا ڈیفینیشن جانتے ہیں کہ کیا ہے جینڈر ایکویلٹی۔ کیا ہے کہ جینڈر ایکویلٹی از وین پیپل آف آل جینڈرز ہیو ایکول رائٹس، ریسپانسبلٹیز اینڈ اپرچونٹیز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکویلٹی سے مراد یہ ہے کہ جینڈر ایکویلٹی یہ ہے کہ جب تمام جینڈرز برابر حقوق رکھتے ہوں، برابر ذمہ داریاں رکھتے ہوں، اور برابر ہی ان کو آگے بڑھنے کے مواقع دیے جائیں، تو یہ ایکویلٹی کہلاتا ہے۔ لیکن در حقیقت ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ اس کی آڑ میں، ایکویلٹی کی آڑ کے اندر جو قوانین پاس کیے جاتے ہیں، جو اصل میں اس کی تطبیق کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو حقوق مرد کو ہیں، مثال کے طور پر مرد کو اگر 4 شادیوں کی اجازت ہے تو عورت کو بھی 4 شادیوں کی اجازت ہونی چاہیے۔ اگر مرد کو طلاق کی اجازت ہے کہ طلاق کا حق ہے تو عورت کو بھی طلاق کا حق ہونا چاہیے۔ جو کام مرد کو کسی طرح بھی ملا ہے وہی کام عورت کو بھی ملنا چاہیے۔ تو یہ وہ جینڈر ایکویلٹی ہے کہ جس کا ایک بھیانک خواب، بلکہ خوبصورت خواب دکھایا جاتا ہے ہمارے ہاں میڈیا پر، لیکن حقیقت میں یہ بہت کرخت اور بہت سخت ایک عملی طور پہ ایک چیز ہے جس کی تشریح میں ابھی نہیں جانا چاہ رہا۔ لیکن بہرحال ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جینڈر ایکویلٹی جو ہے وہ بھی ایک آج کا ناسور ہے کہ جو ہماری معصوم بہنوں اور بیٹیوں کے دلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا چلوں کہ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے عورت کو صنف نازک قرار دیا ہے، لیکن ہمارا میڈیا جو ہے وہ اسے صنف آہن قرار دے کر عورت کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ بھی اپنے رگ اور پٹھے بڑھائے اور وہ بھی ورزشیں کر کے میدان جنگ میں اتر آئے۔ تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مرد اور عورت برابر ہیں، اور وہ کام مرد کرے گا وہ عورت بھی کر سکتی ہے۔ اسلام کا نظریہ مساوات کیا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ حقوق کی برابری یہ نہیں ہے کہ سب کو برابر ملے، بلکہ اسلام حقوق کی برابری یہ کہتا ہے کہ جس کے لیے جیسے بہتر ہے اسے ویسے ہی ملے۔ اسلام اس بوگس قسم کے ایکویلٹی کے نظریے کے مقابلے میں جو اپنا نظریہ دیتا ہے وہ مساوات ہے، عدل ہے اور احسان کا رویہ ہے۔ اس کی تشریح ابھی ہم اس وقت اسکپ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ جو سیکنڈ لاسٹ نظریہ ہے اس کا الحاد کا، وہ ہے قومیت پرستی۔ قومیت پرستی ایک ایسا نظریہ ہے کہ جو انسانوں کو تقسیم کرنے کا، کبھی کسی دور میں پرانا بھی رہا ہے، لیکن پرانے دور میں قومیت پرستی کہیں نسل پرستی ہوا کرتی تھی، کہیں رنگ پرستی ہوا کرتی تھی، کہیں زبان کے اوپر کہیں لوگوں کو فخر ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب سے انسان نام نہاد آزاد ہوا ہے اور یہ نیشن سٹیٹ میں تقسیم ہوا ہے، مذہب کا اس نے انکار کیا ہے، تو شیطان کو اور کوئی چیز نظر نہیں آئی کہ جو انسانوں کو آپس میں لڑوانے کا،
آپس میں تقسیم کرنے کا ایک سبب اور موجب بن سکے۔ تو اس کے لیے شیطان کا جو جدید الہادی نظریہ ہے وہ قومیت پرستی ہے۔ قومیت پرستی کی ڈیفینیشن اگر ہم سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا نظریہ ہے، میں اس کی انگریزی جو ڈیفینیشن ہے وہ نہیں پڑھ رہا، میں اردو تشریح کر دیتا ہوں۔ قومیت پرستی ایک ایسا نظریہ ہے کہ جو اس بات پر زور دیتا ہے کہ انسان کی تمام تر اس کا اخلاص، اس کی محبت، اس کی دوستی، اس کی دشمنی محض اس بنیاد پر ہو کہ کون اس کی قوم سے وابستہ ہے، تعلق رکھتا ہے، اور کون اس کی قوم سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں غیر ملکی کی ایک اصطلاح وجود میں آتی ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی اگر آپ کے ملک میں داخل ہو گیا ہے تو شاید وہ آپ کا دشمن ہے اور اسے پکڑنا چاہیے اور اسے جیل ڈالنا چاہیے یا اسے مارنا چاہیے کہ وہ آپ کے ملک کا دشمن ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ آپ کا ہی کلمہ پڑھنے والا ہے یا نہیں۔ تو دوستی اور دشمنی اور نفرت اور محبت کی جو بنیاد ہے وہ یہ لکیر جو ہے وہ طے کرے گی۔ یہ ایک بڑا ہی اللاجیکل اور irrational بلیف معلوم ہوتا ہے کہ محض اس بنیاد پر انسان کی دوستی اور دشمنی پہ ہو کہ میں اس مٹی پر پیدا ہوا ہوں اور تم اس مٹی سے دوسری جگہ پر پیدا ہوئے ہو، تو اس لیے میری مٹی تمہاری مٹی سے زیادہ افضل ہے کہ یہاں پر میں پیدا ہوا۔ اگر اسی بنیاد پر غور کیا جائے کہ جس مٹی پر آپ پیدا ہوئے ہیں وہ مٹی افضل ہے، تو پھر اس مٹی کی تشریح میں جائیں گے تو شاید ہم میں سے کوئی پاکستان میں پیدا ہوا تو ہے، لیکن شاید کوئی پنجاب میں پیدا ہوا ہو، کوئی شیخو پورہ، لاہور اور فیصل آباد میں پیدا ہوا ہو، اور اس سے آگے بڑھتے ہیں تو کوئی الائیڈ ہسپتال اور کوئی فیصل ہسپتال میں پیدا ہوا ہو، اور اس سے آگے بڑھتے ہیں تو کوئی کمرہ 34 اور کمرہ 35 میں پیدا ہوا ہو۔ تو پھر ہماری اس مٹی کی جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں اس کی حدود اربع کیا طے کی جائیں گی کہ جس کی بنیاد پر آپ یہ کہیں گے کہ یہ میری مٹی افضل ہے؟ پھر تو آپ یہ کہیں کہ میں اگر الائیڈ ہسپتال میں پیدا ہوا ہوں تو الائیڈ ہسپتال کی مٹی افضل ہے اور سول ہسپتال کی مٹی جو ہے وہ اس سے کم تر ہے۔ تو اس irrational بلیف کا اینڈ کوئی نہیں ہے۔ یہ جس مغربی قومیت پر ہم انحصار کرتے ہیں اس کی بنیاد ان 5 بنیادی نظریات پر ہے۔ ایک اشتراک نسل ہے، اشتراک زمین ہے، اشتراک زبان ہے، اشتراک رنگ ہے، اور معاشی اغراض کا اشتراک ہے۔ یہ سارے مغربی قومیت کے عناصر ہیں جن پر آج کی جدید قومیں وجود پاتی ہیں، اور ہمیں بھی، مجھے اور آپ کو بھی انہی میں سے کبھی نسل کی بنیاد پر لڑایا جاتا ہے، کبھی زمین کی بنیاد پر، کبھی زبان کی بنیاد پر، کبھی رنگ کی بنیاد پر ہمیں بھی موٹیویٹ کیا جاتا ہے، ابھارا جاتا ہے اور لڑوایا جاتا ہے۔ دھرتی ماں کا ایک ایسا تصور دیا جاتا ہے کہ جس دھرتی ماں کو پوجنا ہمارے لیے فرض قرار پاتا ہے۔ جس طرح اسلام میں عبادات میں نماز ہے، ویسے ہی اس مغربی قومیت کے نظریے کے اندر قومی ترانوں کو تشکیل دیا جاتا ہے کہ جس میں آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور ہاتھ تک نہیں ہلائیں گے۔ بالکل جس طرح ہمارے ہاں نماز ہے اسی طرح اس مغربی قومیت کے اندر قومی ترانے تشکیل دیے جاتے ہیں اور اسی کو خدا اور خدائی تعلیمات کے مقابل اور مساوی تیار کیا جاتا ہے۔ ان سب کی تشریح میں ابھی جانے سے گریز کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ جس قومیت پرستی کو اور جس ملک کو ہم لوگ چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، جن سرحدی حدود کو اگر ہم ان کی تشریح میں جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چند شرابی اور چند بدماشوں کا آپس میں اکٹھ کرنے کے بعد تقسیم کیا ہوا نقشہ ہے کہ جس کو میں اور آپ پوجتے ہیں، اور میں اور آپ دھرتی ماں کے تصور کو لے کر ہم باقی تمام تر نظریات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی کے یہ اثرات ماضی قریب میں ہم نے دیکھے کہ روہنگیا کے اندر جو مسلمانوں نے وہاں پر ہجرت کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسے کسی مسلم ملک نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ قومیت پرستی کے کچھ مظاہر ہیں۔ میں آخری کانسیپٹ پہ جانے سے پہلے اسلام کا نظریہ قومیت جو ہے وہ بیان کر دوں۔ اسلام کا نظریہ قومیت یہ ہے کہ جو فرد بھی لا الہ الا اللہ کا دم بھرتا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے تو وہ ایک بھائی قرار دیے جائیں گے، وہ ایک جسم قرار دیے جائیں گے، اور اسلام کسی بھی طرح کی سرحدی حدود کو تسلیم جو ہے وہ نہیں کرتا ہے، کیونکہ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ ساری زمین اللہ کی ہے اور ہم بھی اسی اللہ کے ماننے والے ہیں، تو اس اعتبار سے پوری زمین مسلمانوں کی ہے۔ اس نظریے کو اگر اچھے سے جاننا ہو تو اقبال کی نظم جو وطنیت ہے اس کو ضرور پڑھا جائے، جس میں اقبال یہ کہتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اس کو ضرور بھی ضرور پڑھا جائے۔ تو اسلام کا نظریہ وطن یہ ہے کہ نظریہ قوم یہ ہے کہ جو بھی انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں بستا ہے اور وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو وہ ایک قوم ہے۔ اور اسلام کا نظریہ وطن یہ ہے کہ پوری دنیا میں
جو بھی کوئی خطہ پایا جاتا ہے وہ چونکہ اللہ کی ملکیت میں ہے، تو اس اعتبار سے وہ ہماری ملکیت میں ہے اور ہمارے لیے وہ ہماری سرزمین کہلائے گا، جس کو اقبال نے کہا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا۔ میں آپ کے آخری 3 منٹ لوں گا، صرف انسانیت پرستی جو ہمارا چھٹا آج کا لیسن ہے اس کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے۔ سیکولرزم، لبرلزم، جمہوریت، مساوات اور قومیت پرستی کے بعد جو آخری نظریہ یا آخری شکل جو پائی جاتی ہے آج کے دور میں الحاد کی، وہ انسانیت پرستی ہے، جس کا کلمہ یہ ہے کہ لا الہ الا الانسان، کہ دنیا میں کوئی سب سے برتر نہیں ہے سوائے انسان کے، اور انسان ہی وہ واحد اس دنیا کے اندر آپ کہہ لیں گے مخلوق ہے جو اس دنیا پر اپنی مرضی سے اور آزادی سے جینے کا مکمل حق رکھتی ہے۔ تو ہیومنزم انسان کو خدا کے مقام پر فائز کرنے کا نام ہے۔ ہیومنزم جو ہے وہ یہ نعرہ لگواتا ہے کہ انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے۔ ہیومنزم کے مطابق ہر انسان اپنے اندر ایک خدا ہے، اور سب سے بڑی اور لطف کی بات یہ ہے کہ انسانوں نے جو انسانیت کے لیے قوانین بنائے ہیں، جس کو یہ حقوق انسانی کا چارٹر بولتے ہیں، یہ حقوق بھی صرف اس کو ملیں گے جو ان کے خیال میں ہیومن ہے۔ اور ہیومن ان کے مطابق کون ہے؟ کہ وہ انسان جو یہ نظریہ رکھتا ہے کہ انسانی عقل ہی وہ واحد سورس ہے یا ذریعہ ہے کہ جو ڈیوائن نالج کے مقابل پر ہے، اور کوئی دنیا میں نہ خدا پایا جاتا ہے اور نہ خدائی تعلیمات پائی جاتی ہیں۔ جو انسان یہ نظریہ رکھتا ہے وہ ہیومن کہلاتا ہے، اور تمام مغربی دنیا کے نزدیک زندہ رہنے کا حق صرف اس کو ہے جو ان کے مطابق ہیومن ہے۔ جو ان کے خیال میں اپنے آپ کو اس مغربی فلسفہ ہیومنزم کے تحت نہیں لے کر آتا ہے، یا اپنے آپ کو الہادی فکر کے تحت نہیں لے کر آتا ہے، وہ ہیومن نہیں ہے، اور ہی شوڈ بی کلڈ، اس کو مار دیا جانا چاہیے۔ اور یہ میرا جملہ نہیں ہے، بلکہ بہت سارے مغربی مفکرین کے یہ جملے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص ہیومن نہیں ہے اس کا قتل کر دیا جانا جو ہے وہ لازم ہے۔ اور اسی فکر کو بنیاد بنا کر جہاں پر ریڈ انڈینز کو قتل کیا گیا، وہیں پر عراق، افغانستان اور پوری مسلم دنیا کے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ کوئی سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ انسان نہیں ہیں، ہیومن نہیں ہیں، بلکہ شاید یہ کوئی اور مخلوق ہیں۔ تو یہ آج کے دور میں جو غلامی ہے وہ اس سب سے بدترین غلامی ہے جو دنیا میں کبھی بھی پائی گئی ہے، اور آج کا انسان اس قدر مجبور ہے کہ اس طرح کبھی اس سے پہلے مجبور نہیں ہوا ہے۔ لیکن پریشانی اس بات کی ہے کہ شیطان نے آج کی اس غلامی کو غلامی نہیں بلکہ آزادی بتایا ہے، اور اس پورے نظام کو جس میں در حقیقت انسان قید ہو رہا ہے، اس کو اس نے آزادی، رواداری، پرائیویسی یا ان طرح کے نام دے کر اس کو بالکل تلبیس کر کے رکھ دی ہے، اور اس کے نئے نام رکھ دیے ہیں، اور میڈیا اور ہماری یہ ساری حکومتیں اس کے اندر برابر کی شریک ہیں۔ اور یہ ہماری آخری آج کی اس کی سلائیڈ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان نے جو سارا کچھ کیا، الحاد کو تشکیل دیا، تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آج کا یہ جدید انسان ہر طرح کے خدا کا انکار کر کے یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ہوائے نفس کو خدا بنا لے، اور کوئی خدا اور کوئی مذہب اس کے اپنے جو سفلی خواہشات ہیں ان پر کسی طرح کا حکم چلانے کا اختیار نہ رکھتا ہو، اور وہ جیسے چاہیں ویسے جینے کا حق رکھیں۔ اسی کا ایک آپ عکس دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی کبھی ٹرانسجینڈر ایکٹ پاس کیا جاتا ہے، کبھی حقوق نسواں کے نام پر زنا کی آزادی دی جاتی ہے، اور اسی طرح کے دیگر قوانین پاس کر کے ہوائے نفس کی تسکین کی جاتی ہے، اور اس میں ہمارا جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے وہ بھی سارا اسی کا شکار ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جو اہل دین طبقہ ہے وہ آج کے اس جدید نظام میں پائے جانے والی ان معاصر الحادی شکلوں کو پہچانے، اس کو سمجھیں، اور اس کا تدارک کرنے کے لیے میدان عمل میں کود جائیں۔ اور ہمارے اہل علم کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ہمارے نوجوانوں کو یہ ان زہریلے نظریات کے بارے میں آگاہ کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میں اختصار سے اپنی بات مکمل کر پاؤں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کوئی سوال ہو آپ سامعین کا تو آپ پوچھ سکتے ہیں، وگرنہ میں مائک جو ہے وہ ہمارے ہوسٹ ہیں محترم عامر صاحب ان کی طرف کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی بہت شکریہ۔ اسلام اللہ خان صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں، مائک آن کر کے اپنا سوال کیجیے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔
سر ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا لیکچر تھا، اور ایک ریکویسٹ بھی ہے میری کہ یہ سلائڈس اگر آپ شیئر کر دیں تو بہت انشاءاللہ ہمارے لیے فائدے مند ہوں گی۔ جی بالکل، میں یہ سلائیڈز جو ہیں یہ ہمارے جو ہوسٹ ہیں ان کو ضرور پہنچا دیتا ہوں، احسان صاحب یا عامر صاحب، ان سے آپ لے سکتے ہیں۔ اچھا سر، سوال میرا تعلق حیدرآباد سندھ سے ہے، تو میں سر یہاں پر آپ نے جو لیکچر دیا اس حوالے سے دیکھتا ہوں یہاں پہ کہ الحمدللہ سارے معاملات ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں یہاں پہ سندھ یونیورسٹی جو ہے یہاں پر باقاعدہ ایک ایسا لٹریچر پڑھایا جاتا ہے جو کہ کامریڈس تیار کرتا ہے، اور وہ جو کامریڈس ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک قسم کے ان کے ویوز ہوتے ہیں، اینٹی اسلام لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ، اور اس کے علاوہ اینٹی پاکستانی بھی ہوتے ہیں۔ راجہ داہر ان کا فیوریٹ ہوتا ہے، مونجو دڑو کے جو مجسمے ہیں ان سے وہ اپنی سویلائزیشن کو جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے جو مونجو دڑو کے باسی ہیں، اس کے بعد ہم اپنے یعنی کہ لینگویج جو سندھی ہے اس حساب سے ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اور اس کے بعد آگے چل کے جو ہے وہ ہم 1400 قبل جو ہے وہ ہم پاکستانی بنے ہیں، مطلب مسلمان بنے ہیں، اور 70 سال سے ہم پاکستانی ہیں، تو وہ ان کی جڑیں وہاں سے وہ اپنی جڑیں ملاتے ہیں، اور ان کے عمل کے اندر بھی یہ چیز نظر آتی ہے کہ لینگویج کی بیس پہ بہت زیادہ وہ تعصب کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے وہ لٹریچر بھی ان کا یہ ہے، اور وہ مستقل بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور الحاد کی طرف بھی وہ بہت تیزی کے ساتھ وہ طبقہ جا رہا ہے۔ تو ایسے طبقے کے اندر جو ہے وہ کس طریقے سے ہم ان کا جو ہے وہ کس طرح کاؤنٹر ان کا مطلب کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، اس حوالے سے آپ بتائیں۔ جی بہت شکریہ، بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے صحیح بیان کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے مسئلہ بیان کیا ہے یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ جب سوشلزم کا پاکستان اور ہمارے علاقوں میں بہت زیادہ رجحان ہوا، اور یہ نظریات نئے نئے سرخ انقلاب کی طرف جب ہم کہتے ہیں کہ اس کا آغاز ہوا، تو وہیں سے ان کے تانے بانے ملتے ہیں اور یہ نظریات آگے بڑھتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی بعض تحریکات اسلامی نے اس کے اوپر بہت کام کیا، اور ان کے مقابل ایک نیریٹو جنریٹ کیا اور ان کو اس کے جواب دیے گئے۔ تو اسی کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے مقابل جو ہمارا نیریٹو ہے، جو ہمارا نظریہ ہے، اس کی دعوت کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ ابھی 1 سال پہلے اسلام آباد کی جامعات میں ایک سروے کروایا گیا، جس میں تقریباً 2000 طلبہ و طالبات نے یہ لکھا ہے اپنے مذہب کے خانے میں کہ وہ کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ تو پیارے بھائی، اس کا ایک ہی حل ہے اس کا کہ ہم جو دین سے وابستہ لوگ ہیں، ہم اس کی دعوت کو عام کرنے کے لیے کمر بستہ ہوں، خاص طور پہ جامعات کے اندر گھس جائیں اور وہاں پر اپنی دعوت کو تیز کریں، اور جس سطح پر بھی ہو سکتا ہے ہم اس کا تدارک کریں، حکومتی سطح پر، میڈیا کی سطح پر۔ ہم ایسے اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے کامریڈز جن کا آپ نے تذکرہ کیا، ان کا جواب دینے کے لیے ہم جو مسلمان نوجوان ہیں ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اسلامک اسکالر جو ہمارے ہیں ان کا یہ موضوع ہونا چاہیے، یعنی آپ اگر غور کریں تو پاکستان میں آپ کو کتنے اسکالرز ملیں گے جو الحاد کے اوپر بولتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گنتی کے شاید آپ ایک ہاتھ کی انگلیوں پر بھی نہ گن سکیں، اس سے بھی کم ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے نیریٹیوز کے مقابلے میں جو اسلامک اسکالرز ہیں ان کو سوشل میڈیا پر اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ خاموش دعوت جہاں دی جا سکتی ہے وہاں ہمارا لٹریچر پھیلایا جائے، وہاں پہ اس طرح کے سینٹرز قائم کیے جائیں کہ جن کے اندر ان الحادی فکر کے مقابل جو مسلم نوجوان ہیں ان کو تیار کیا جائے، اور وہ تیار ہو کے اس پوری فکر کے اس یلغار کے مقابلے پہ کھڑے ہوں۔ تو یہ ایک بڑے پیمانے پر کام کیا جائے گا، اس میں اسلامی تحریکوں کو بھی کام کرنا پڑے گا، اسلامی اداروں کو بھی کام کرنا پڑے گا، اس کی دعوت ہے جس قدر ہم پھیلا سکیں، یہی اس کا حل ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک سوال ہے عبد البصیر صاحب کا آیا ہے چیٹ باکس میں اس کا بھی جواب دے دوں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ سیکولر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم یہ ہے کہ ریاست سب کی اور دین اپنا اپنا، اور اسی سے پھر وہ یہ بات نکالتے ہیں کہ اسلام سیکولر ہے کیونکہ برابری کا حق دیتا ہے۔ تو پیارے بھائی، یہ بالکل جھوٹ بات ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم یہ ہے کہ ریاست سب کی اور دین اپنا اپنا، یہ غلط ہے، اس لیے کہ جو لوگ بھی ریاست پر قابض ہوں گے، وہ جو بھی ہوں گے، میں نے اس کو بیان کرنے کی اپنے لیکچر میں کوشش کی ہے کہ بیسیکلی خدا کا انکار جب آپ نے کر دیا سیکولرزم میں، لبرلزم میں، تو آپ نے اپنے آپ کو خدا بنانے کی بیسیکلی کمپین لانچ کی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذہب اپنا اپنا، تو یہ جھوٹ ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، اگر آپ کو یاد ہو تو 2011 اور 12 کے اندر مروار شربینی کی مثال آپ کو دیتا ہوں میں، کہ فرانس کے اندر ہماری جس بہن نے پردہ کیا، حجاب کیا، اور اسے
ایک وہاں کے مقامی عیسائی نے اسے دہشت گرد کہا، اور اس مروہ شربینی جو ہماری ایک بہن تھی، انہوں نے عدالت میں شکایت کی کہ انہوں نے مجھے ٹارچر کیا ہے، اور عدالت کے اندر، بھری عدالت کے اندر، جب وہ خاتون موجود تھی، ان کے گھر والے موجود تھے، اسی بدماش نے، جس نے ان کو پہلے یہ ٹیررسٹ کہا تھا، اس نے بھری عدالت میں چاقوؤں سے وار کر کے ہماری اس بہن کو شہید کیا۔ اور جب ان کے شوہر ان کو بچانے کے لیے آگے بڑھے تو فرانس کی جو پولیس تھی اسی نے ان کے شوہر کو گولیاں مار کے عدالت کے اندر شہید کر دیا۔ کیا یہ سیکولرزم ہے؟ کیا ابھی ریسنٹلی جو ہندوستان کے اندر مسکان والا واقعہ پیش ہوا ہے، کیا وہ سیکولرزم ہے کہ اسے پردہ نہیں کرنے دیا جا رہا، اسے چند بدماش تنگ کر رہے ہیں؟ تو میں اس لیے کہوں گا کہ جو لوگ سیکولرزم کہتے ہیں کہ سیکولرزم یہ ہے کہ سب کا اپنا اپنا، تو یہ سب کا اپنا اپنا نہیں ہوتا، بلکہ جو سیکولر ہیں، جو اسٹیٹ پر قابض ہیں، وہ اس سیکولرزم کے نتیجے میں اپنی جو ہے اجارہ داری چاہتے ہیں، باطل نظریات کی اجارہ داری چاہتے ہیں۔ اگر سیکولرزم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھی آزادی ہے اپنے مطابق جینے کی اور مجھے بھی آزادی ہے، تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ آزادی ہے کہ آپ کپڑے اتار کے گھومیں، تو میری بھی یہ آزادی ہے کہ میری بہن یا بیٹی حجاب میں گھومیں، لیکن نہیں، ہم اس آزادی کو تسلیم کریں گے جو کپڑے اتار کے گھومنے والی ہے، ہم اس آزادی کو تسلیم نہیں کریں گے کہ جو حجاب لینے والی آزادی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جھوٹی بات ہے کہ ظاہر میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب اپنے اپنے مطابق جئیں، ایسا نہیں ہوگا۔ صرف اس کو جینے کی آزادی ہوگی سیکولرزم میں جو خدا کا انکار کرنے والا ملحد ہوگا، اور اس سیکولرزم کے اندر ہر وہ فرد جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے ہوگا کہ جو توحید پرست ہوگا۔ تو اس لیے اگر یہ کوئی نظریہ کہتا ہے تو یہ غلط ہے کہ سیکولرزم واقعتاً آزادی دیتا ہے یا اسلام سیکولرزم کی اجازت دیتا ہے، تو ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر اپنی اجارہ داری چاہتا ہے، اپنی حکومت چاہتا ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل مکہ ان کے پاس نیگوشیٹ کرنے آئے تھے، ابو طالب کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمپرومائز کر لیتے اور ان کے ساتھ کوئی معاہدہ یا سمجھوتا کر لیتے کہ 6 مہینے مکہ والوں کے خدا کی پرستش کر لی جاتی، 6 مہینے خدا اللہ کی کر لی جاتی، یا اسی مکہ کے اندر سارے ہی لوگ مل جل کے رہنا شروع کر دیتے۔ تو ایسا ہرگز نہیں تھا۔ صرف ایک چیز اسلام چاہتا ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ کی سپریمیسی چاہتا ہے۔ اس لیے اسلام کسی طور بھی سیکولر نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام اس بات کا تحفظ دیتا ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر جتنے بھی مذاہب کے لوگ رہتے ہوں ان کے خاص دائرہ کار کے اندر اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہوگی، نہ اس کی تبلیغ کرنے کی اجازت دی جائے گی، نہ اس کا اظہار کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اس لیے بہرحال یہ ایک اگر کنفیوژن ہے اس کو دور کیا جائے۔ اسلام اور سیکولرزم دو مختلف دین ہیں، پورے کے پورے مذہب بھی نہیں، دین ہے، اور ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اسلام ہوگا تو سیکولرزم بھاگ جائے گا، اور سیکولرزم آئے گا تو اسلام کی جگہ نہیں رہے گی۔ جزاک اللہ۔ اور کوئی سوال ہے؟ میرے خیال سے اس کو یہیں پہ ہم روکتے ہیں۔ سوالات تو ہیں لیکن مغرب کا وقت بھی قریب ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ عبداللہ مدثر صاحب، انہوں نے الحاد کے حوالے سے اس کی شکلیں بھی بیان کی، اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی معاصر صورتیں ہیں اور مثالیں ہیں اس کے ساتھ تمام چیزوں کو واضح کیا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اگلا سیشن ہمارا انشاءاللہ 8 سے 9 بجے تک ہوگا۔ ڈاکٹر عطا اللہ بٹو صاحب پاکستان کے دستور کی اسلامی دفعات کے اوپر گفتگو کریں گے، تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس میں بھی ضرور شرکت کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کا انتظار رہے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم